بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ کے پیارے نام المجید کو دیکھیں گے۔ قرآن پاک میں 2 مقامات پر المجید نام آیا ہے۔ المجید یعنی بڑی شان والا۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی شان بڑی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اولاد کی خوشخبری ملی، جب فرشتے یہ خوشخبری لے کر آئے تو فرمایا بے شک سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور وہ بڑی شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی شان والا کیسے ہے کہ وہ بڑھاپے میں یعنی 85 اور 90 سال کی عمر میں اولاد عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ سورہ البروج میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بہت محبت کرنے والا، بزرگ و برتر ہے، بڑی شان والا ہے۔ المجید اسماء حسنہ میں ایسا نام ہے جس کی صرف ایک معنی ہے اور بے شمار معنوں سے اس کا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر المجید وہ ہے جو وسعت والی صفات رکھنے والا ہے، عظیم ہے، بزرگ و برتر ہے۔ المجید وہ ہے جس کے اوصاف عظیم ہیں، جس کی صفات کمال درجے کی ہیں، جلالت والا ہے، متعلق والا ہے۔ وہ متعلق والا کمال بھی رکھتا ہے اور جمال بھی۔ بندے کے تو بس میں ہی نہیں کہ وہ اللہ کے کسی ایک نام کا احاطہ کر سکے۔ المجید وہ ہے جو ہر چیز سے بڑا ہے، ہر ایک سے بڑھ کر عظیم ہے، اعلیٰ ہے، اس کے لیے تعظیم ہے۔ اس کے دوستوں کے دل اس کے جلال، اس کی تعظیم اور اس کی ہیبت سے بھرے رہتے ہیں، اور جس کا دل اللہ کی عظمت سے بھر جاتا ہے اس دل کے اندر خشوع پیدا ہو جاتا ہے، اتنی ہی عاجزی آتی ہے اور انسان کو اپنی اوقات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس جیسی کبریائی کسی اور کی نہیں۔ اس کا رزق بڑی شان والا ہے، اس کا کرم بڑی شان والا ہے، اس کے افعال اور اقوال شان والے اور عظمت والے ہیں۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں اس کی شان کا، اس کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا بیان ہے۔ کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اس کی عظمت اور شان سے خالی نہ ہو، یا کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں اس کے کسی نام کا ذکر نہ ہو، جو حکمت سے خالی نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے قرآن میں عظیم الشان آیت الکرسی ہے، اور اس میں 5 ایسے نام بیان کیے گئے ہیں جو بڑی عظمت والے ہیں، اور 20 اور صفت کا اضافہ بھی ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے، اسے 1/3 قرآن کہا گیا ہے۔ آیت الکرسی کی عظمت اللہ کی صفات کی وجہ سے، اس کے اسماء کی وجہ سے ہے، اور سورہ اخلاص کی فضیلت اس کے اسماء و صفات کی وجہ سے۔ سورہ فاتحہ قرآن کی سورتوں میں عظیم ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اپنے اور بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر لیا ہے۔ نصف اللہ کی ثنا ہے اور نصف اس کی شان کا بیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے 2 حصوں میں، اور میرے بندوں کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب وہ مالک یوم الدین فرماتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری شان، بزرگی بیان کی۔ اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ اور جب وہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے الضالین تک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ اور نماز تو پوری کی پوری اس کی حمد اور اس کی شان اور اس کی عظمت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں کا طواف کرتے ہیں، یعنی پھرتے رہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مل جائیں لوگ۔ تو جب وہ سعادت مند لوگ مل جاتے ہیں تو زور زور سے آواز لگاتے ہیں کہ آؤ اپنی حاجت کی طرف، یعنی تمہارا جو مقصد تھا وہ تم کو مل گیا۔ پھر اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں ان کو، حتیٰ کہ وہ آسمانی دنیا تک ان کی طرف امٹتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ان پر ہجوم کر لیتے ہیں، اور ہجوم اوپر تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرا بندہ کیا کہتا ہے، حالانکہ اللہ خوب واقف ہے۔ فرشتے کہتے ہیں وہ تیری تسبیح کرتے تھے، حمد کرتے تھے، کبریائی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ جواب دیتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا تب کیا حال ہو جب وہ مجھے دیکھ لیتے،
وہ کہتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو وہ اور بھی تیری عبادت کرتے، تیری بڑائی بیان کرتے، شان بیان کرتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جنت مانگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دریافت کرتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں واللہ نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت ان کا کیا عالم ہوتا جب وہ جنت کو دیکھتے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اگر انہوں نے دیکھی ہوتی تو وہ اور زیادہ طلبگار ہوتے، خواہش رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں دوزخ سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دیکھتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھتے تو سب سے زیادہ آگے ہوتے پناہ مانگنے میں، زیادہ خوف کھاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کی۔ ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ایک انسان ایسا بھی تھا جو ذاکرین میں سے نہیں تھا، ضرورت سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی ذکر کرنے والے ایسے ہیں کہ گویا جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں رہتا۔ بخاری میں ہے یہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت فرمائے، آمین۔